الرحمن الرحیم۔ حالیہ ہند و پاک جنگ کے حوالے سے مختلف یوٹیوبرز وغیرہ نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ پاکستانیوں کی الگ رائے تھی، ہندوستانیوں کی الگ رائے تھی۔ اس میں مرزا انجینئر بھی جو ہے وہ حسب دستور جو ہے وہ ٹپک پڑے اور اپنے مقصد کی چیز جو ہے ان کو بیان کرنی تھی۔ ان کو اس سے تھوڑے تعلق تھا کہ ہند و پاک کی جو جنگ ہوگی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ مرزا انجینئر صاحب نے وہ ڈونالڈ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے حفیظ اللہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو، اور کہا کہ یہ ہے غوث اعظم۔ غوث اعظم اگر کہنا ہے تو ڈونالڈ ٹرمپ کو کہو۔ اصل میں ان کو مذاق اڑانا تھا یہ غوث اعظم۔ ان کو نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی بھی بڑے سے بڑا صوفی ان کے سامنے جو ہے وہ بالکل لنگوٹیا یار کی طرح ہے، جو چاہتے ہیں بولتے ہیں۔ ان کو تسلیم کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بالکل بدتمیز اور نہ گفتگو کا انداز، اور کہاں سے یہ انداز لایا، دوسرے کو یہ برا بھلا کہتا ہے لیکن خود جو ہے اس کے انداز میں اتنی تلخی ہے، خاص طور سے گستاخی ہے، اور گستاخی کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور دنیا دیکھے گی کہ اس شخص کا انجام جو ہے کیا ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی طرح مقبول تھا، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن انجام کیا ہوا تو ابھی دیکھتے ہیں۔ اب تو کوئی تو کسی طرح کا کوئی فتویٰ اور یہ دینا تو وہ قبل از وقت ہوگا۔ وہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو کہ آپ کا انجام کیا ہوتا ہے، چونکہ بھائی وہ تو ہم لوگ تو یہ ماننے والے ہیں کہ اہل اللہ سے جنگ کرنے والا دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔ اصل میں اس شخص کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ارے بھائی غوث اعظم یا غوث العظم، قطب، اقطاب، ابدال، ان لوگ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ یہ اصل میں مقبول بندے ہیں، اور ان کا اگر یہ کسی حکم تکوینی کے تحت جو ہے امور تکوینی کی خدمات انجام دیتے تو یہ دے سکتے۔ بھائی فرشتوں کے تعلق سے یہ کون سی مطلب جو ہے ایسی بات ہے کہ جس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیا فرشتے جو ہے وہ مختلف کاموں پر جو ہے مامور نہیں ہے؟ تو کیا فرشتے وہ خود سے کرتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو کام کیا، حضرت اسرافیل جو کریں گے، حضرت میکائیل کا کام، یہ جتنے حضرت اسرائیل کا کام، اور لا تعداد فرشتوں کا جو یہ کام ہے، تو کیا اپنی مرضی سے ہے؟ یہ تابع مرضی الہی ہے۔ تو یہ غوث، قطب، ابدال، اوتاد، یہ جو اولیاء کرام ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث کی حجت اللہ البالغہ جا کر آپ پڑھیں کہ ان کی ارواح جو ہے بلندی اس مقام تک پہنچتی ہے کہ ان سے خدمات و امور تکوینی لیا جاتا ہے۔ تو یہ تکوینی خدمات جو ہے یہ بغیر جو ہے وہ مرضی الہی کے انجام نہیں ہو سکتی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ سورہ کہف میں آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس شخص کے پاس گئے وہ جو ہے وہ تشریعی امور سے کوئی تعلق تھا اس کا، اس لیے وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا۔ یہ تکوینی خدمات تھے، تو جب وہ کیا کوئی فرشتوں سے تھا؟ وہ انسان سے تھا۔ تو جب انسان سے تکوینی خدمات لیے جا سکتے ہیں تو بھئی یہ غوث، قطب، ابدال، یہ سب جو ہے یہ یہی کام انجام دیتے، تو اس میں کون سی قباحت ہے، کون سا پرابلم ہے بھائی آپ کو؟ آپ اگر یہ اس طرح کی بات آپ غوث اعظم مطلب یہ کہہ رہے ہیں، ڈونالڈ ٹرمپ دیکھیے کہا کہ بس سیز فائر، اور سیز فائر ہو گیا، کیا پاور ہے؟ تو بھئی یہ الزام تو جو ہے، اور اس طرح کی بات تو کافر مسلمانوں کے خدا کے تعلق سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے مسلمانوں کے خدا میں کہاں طاقت تو ڈونالڈ ٹرمپ میں ہے، اس نے کہا سیز فائر ہو گیا، اس میں خدا کہاں ہے؟ تو بھائی اعتراض تو خدا پر ہو سکتا ہے، خدا کے رسول پر ہو سکتا ہے، تو آپ یہ کون سا یہ غوث اعظم کو بیچ میں کیوں لے آئے؟ اور کیوں مطلب آپ بالکل ایک مشن پر کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو اکابر امت ہے اس سے جو ہے یہ عوام امت کا جو ہے تعلق کو یہ توڑ دیا جائے، اور آپ یہ اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امت کو اس طرح کے فتنے بازوں سے جو ہے محفوظ رکھے، اور یہ دعا ہے کہ ان کے جو شاگرد ہیں، جن کے اسٹوڈنٹس بنے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے شعور دے، کیونکہ یہ انجینئر کا تو کام تمامی ہو چکا ہے، شاید اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کم از کم شاگرد جو اسٹوڈنٹس جو انبھگ بنے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ اپنی یہ کریں کہ جب انجینئر یہ گرے گا تو یہ جناب اسٹوڈنٹس وغیرہ کہاں جا کر گریں گے۔ اللہ